بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے قیامت کب قائم ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا یا نہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، تو اللہ نے کتنا سکھایا، کس طرح سکھایا، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر نہیں آیا، لیکن ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اس جو کچھ میں سب آ گیا، یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر بیان کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے پتے پتے کا علم ہے۔ اچھا، اب لوگ یہاں پر یہ بھی ذرا ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا علم یہاں برابری آئے گی کہ ہر چیز کا علم رسول کو بھی، ہر چیز کا علم اللہ کو بھی، تو یہاں برابری ہرگز نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے وہ ذاتی طور پر ہے، کسی نے دیا نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو برابری کیسی؟ اللہ کا اپنا ہے، یعنی ذاتی طور پر ہے، حضور علیہ السلام کا عطائی ہے، تو برابری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو کچھ کائنات میں ہو گیا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتائے سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت بھی پڑھی، اسی طرح وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یاد رکھیں قیامت قائم ہونے کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ قیامت وہ جمعے کے دن آئے گی، دن جمعے کا ہوگا، مہینہ محرم الحرام کا ہوگا، اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی، یعنی قیامت جو آئے گی وہ 10 محرم کو آئے گی، اور 10 محرم کو اس دن جمعے کا دن ہوگا، یہ 3 چیزیں جمع ہوں گی۔ اچھا، بعض لوگ نیٹ پر اس طرح کی باتیں ویڈیو بنا کر یا اسی طرح ٹائپنگ کر کے ڈال دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں، قیامت اتنے سال بعد آنے والی ہے۔ دیکھیں ابھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں۔ یہاں ضمناً میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہوتا تو آپ نے یہ نشانیاں کیسے بیان کی کہ قیامت سے پہلے زنا کی کثرت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، جھوٹ وہ عام ہوگا، دین کو لوگ پڑھیں گے لیکن اپنے نفع کے لیے پڑھیں گے، اسی طرح نمازوں کی پابندی نہیں کی جائے گی، جوا، شراب، یہ بے حیائی، یہ سب عام ہوگی، تو لہذا لوگ موت کی تمنائیں مانگیں گے۔ اس طرح کی آپ نے باتیں ارشاد فرمائی اور بڑی بڑی نشانیوں کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ وہ کس طرح ذکر فرمایا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قیامت کا علم دیا تھا۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی قیامت کا علم اللہ نے اگر دیا تھا تو آپ نے بتائی کیوں نہیں؟ بھئی آپ نے مہینہ بتا دیا، آپ نے اپنا دن بتا دیا، آپ نے دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، سن کیوں بیان نہیں کیا؟ ہجری کیوں بیان نہیں کی؟ اس وجہ سے سن نہیں بتایا، ہجری اس وجہ سے نہیں بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھا جائے، خفیہ رکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ تھی، مشیت خداوندی یہ تھی کہ قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے لوگوں کو دن بیان کر دیا، لوگوں کو مہینہ بیان کر دیا، لوگوں کو آپ نے دن، مہینہ اور تاریخ بیان کر دی، لیکن آپ نے سن اور ہجری اس وجہ سے بیان نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اسے پوشیدہ رکھا جائے۔ یقیناً اس ویڈیو سے آپ بہت
بہت ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر کوئی کسی چیز کو اعتراض کی نیت سے دیکھے گا تو اعتراض در اعتراض پیدا ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود مانے، یعنی ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے، بیوی بچوں سے منزہ یعنی پاک ہے۔ اللہ کے سوا یعنی حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی طور پر دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک کائنات کا مالک ہے، اسی نے انبیاء کو، رسولوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ذکر فرمایا، یا ان کی جو شان ہے، ہمیں ان کی شان و عظمت کو تو سمجھنا چاہیے، ان کی شان کو تو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ پاک میرے ایمان کی بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کی سلامتی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔